الحمد لله الحمد لجماله الكريم والصلاة والسلام على در البيضاء وزبرجدة الخضراء والنور الأبهر وضياء الأزهر سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مولى تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله المولانا العظيم. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: لقد لقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض طرق المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة وأنا الحاشر، وفي رواية وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدم يوم القيامة، وأنا المقفي وأنا الملاحم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الذي كان عليا في درجاته، فاطما في تطهيراته، حسنا في صفاته، شهيدا في تجلياته، زين العابدين بعباداته، باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته، صادقا في أقواله، كاذبا في جميع أحواله، متمكنا في مقام الرضا، جوادا كفه عند الأداء، هاديا إلى سبيل النجاة، أسريا مع الغزاة، مهديا إلى طريق اليقين، غياث المستغيثين، صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. میری آپ سے نسبت بڑی چیز ہے، میری آپ سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے تمام تر تعریفیں کہ جو ارض و سماوات کا رب ہے، تعریف اس رب العالمین کے لیے کہ جو 1,24,000 انبیاء کا رب ہے، تعریف اس کے لیے کہ جس نے اس کائنات میں ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، اور پھر تعریف اس رب کے لیے کہ جس رب نے ان تمام نبیوں کے سید اور سردار اور آقا اور مولا کو ہم سب کی ہدایت کے لیے اس کائنات میں مبعوث فرما دیا۔ پھر جو اس محبوب کریم جانے جانا رحمت للعالمین کے طریق پر چلتا گیا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اعلان فرما دیا: سَيَجْعَلْ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب تمہارا رب ان جو نقوش محمدی پر چلنے والے ہیں، جو تصوف کی راہ پر چلنے والے ہیں، ان کی محبت کو تم سب کے دلوں میں جما دے گا۔ وہ جو صوفیاء ہیں، وہ جنہوں نے اپنا تن من ظاہر اور باطن اس پیارے سونے مکھڑے والے کے پیچھے لگا دیا ہے، اب مخلوق کو پکڑ کے میں ان کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث مبارکہ کے راوی وہ فرماتے ہیں جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کو جب کسی بندے سے پیار ہو جاتا ہے، فنادى جبریل، واللہ جبریل امین کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے: جبریل انی احب فلانا، جبریل وہ فلاں بندہ جو ہے اس سے مجھ رب کو محبت ہو رہی ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں: پروردگار عالم حکم ہو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: جبریل پھر تو بھی اس
سے محبت کر اور آسمان والوں میں نگاہ کر کہ تمام آسمان والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیں. پھر تمام آسمان والے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اس بندے کی قبولیت کے ڈنکوں کو زمین میں بجا دیا جاتا ہے اور تمام اہل زمین اس کے محب ہو جاتے ہیں. پھر وہ محبت جن سے کی جاتی ہے وہ صورتیں کہیں غوث اعظم کی صورت میں نظر آتی ہے، وہ صورت کہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی صورت میں نظر آتی ہے، کہیں بابا فرید الدین گنج شکر کی صورت میں نظر آتی ہے، کہیں محبوب الہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں نظر آتی ہے، اور کہیں وہ صورت حضور امام العاشقین سلطان اللہ الشاہ محمد جمال الحق الدین کی صورت میں نظر آتی ہے. اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ صوفیاء فرماتے ہیں ان الحب هو روح التصوف، تصوف کی روح سراسر محبت ہے. کہیں تو اللہ کی ذات سے محبت نظر آتی ہے، کہیں جانے جانا کی ذات عالیہ سے محبت نظر آتی ہے، اور کہیں اپنے شیخ آدم اور ان سے محبت نظر آتی ہے. تو گویا تصوف سارے کا سارا محبت میں بند ہے. ان الحب هو روح التصوف، تصوف کی روح سراسر محبت ہے. تصوف کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ تصوف اپنے آپ کو مٹا دینے کا نام ہے. تصوف اپنے آپ کو اپنے شیخ کے قدموں میں گرا دینے کا نام ہے. تصوف اپنی نفی کرنے کا نام ہے. ہم کچھ نہیں، سب کچھ سائیں آپ ہی ہیں، یہ مان لینے کا نام تصوف ہے. حضرت امام غزالی کتنی بڑی قد اور کاٹ والے بندے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب معراج شریف پر جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، فتاوی رضویہ شریف میں 28ویں جلد میں سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب معراج پر کریم آقا جانے جانا تشریف لے گئے، تو جب وہاں پر تشریف لے گئے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ کیا آپ کی امت میں ہمارے اس غزالی جیسا کوئی ہے؟ تو پیش کیجئے. وہ اتنی بلند شان والے غزالی مرید ہونے کے لیے اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں وہ جہاں جوڑے سیدھے کیے جا رہے ہیں مسجد کے باہر، وہاں بیٹھ جاؤ، کسی سے کلام نہیں کرنا یہاں تک کہ ہمارا حکم تمہیں آ پہنچے. مرید سے کہا جاتا ہے اور مراد کون بنتا ہے. اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے. ہم اس آستانہ عالیہ مقدسہ پر حاضر ہوئے ہیں اور ہمارے حاضر ہونے کا مقصد کیا ہے کہ ہم یہاں سے سبق لے کر جائیں، ہم یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں، اور جب ہم یہاں سے لوٹیں ہمارے انگ انگ سے وہ خوشبو آئے کہ دیکھنے والا ہمیں دیکھے اور دیکھنے کے بعد فرقہ حیرت میں گم ہو جائے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے واہ بلے او بلے. اگر بننے والے کا یہ حال ہے بنانے والے کا حال کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ، اس آستانہ عالیہ کا قرہ امتیاز عشق مصطفیٰ ہے. اس آستانہ عالیہ کا قرہ امتیاز آج بھی اور انتشاری ہے. اگر یہ تم میں نہیں آئی کچھ بھی نہیں حاصل ہوا، اور اگر یہ تمہیں نصیب ہو گئی تو مبارک ہو، تم اپنے شیخ کے قدموں میں قبول کر لیے گئے ہو. چنانچہ غزالی کو بٹھا دیا گیا. امام غزالی بیٹھ گئے. 2 سال گزر گئے. 2 سال کے بعد حضرت غزالی رحمت اللہ علیہ تعالی باہر بیٹھے جوتوں میں. آنے والا سائل آیا، شیخ کی
بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے عرض کی شیخ میرے 40 سوال ہیں, ان سوالات کے آپ جواب ارشاد فرمائیں. انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم, پہلے کا نہیں معلوم, دوسرے کا نہیں معلوم, حتیٰ کہ 40 کے 40 سوال اس شیخ جو تھے ان کے, انہوں نے فرمایا مجھے نہیں معلوم. وہ بڑی بکواس کرتا ہوا باہر نکلا. جب باہر نکلا تو جوتے سیدھے کرنے والے امام غزالی نے فرمایا بتاؤ کیا وجہ ہے, میرے شیخ کی بارگاہ سے تو اس طرح کوئی بھی نہیں جایا کرتا, تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا بس ایسے ٹھگ لگایا ہوا ہے, لوگوں کو گھیر رہے ہیں, آتا جاتا ہے کچھ نہیں. کہا بات تو کیا ہے وہ تو بتاؤ. کہا 40 سوال تھے, ایک کا بھی جواب نہیں آیا, ایسی گوشت بنا بیٹھا. انہوں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح سوال کیا. کہا تمہارے پیر کو نہیں آئی تمہیں کیا آئے؟ انہوں نے کہا رکو بتاؤ تو صحیح, چلو نہیں آئیں گے سوال ہی سن لوں گا. اس نے جب سوال بتائے امام غزالی نے 40 کے 40 سوالوں کے جواب اسے ترنت اسی وقت دیے. وہ تو جواب لیا اور چلا گیا. بات شیخ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. آپ نے فرمایا غزالی ابھی کچے ہو, یہاں نہیں بیٹھنا, اب ڈیوٹی چینج, جنگل میں چلے جاؤ, فلاں کنویں پر بیٹھ جاؤ, اور کام کیا ہے فقط وہاں پانی بھرنا ہے, جو آئے اسے پانی ڈال کے دے دینا ہے, منہ سے بولنا کچھ بھی نہیں. بیٹھ گئے جا کے جنگل میں. جب بیٹھے تو 2 سال کے لگ بھگ وہاں بیٹھے رہے. شیخ نے 2 سال کے بعد مرید کو بھیجا, جاؤ غزالی کو جا کے تم اس حال میں پاؤ گے کہ غزالی کے پاؤں کنویں کے اندر ہوں گے اور وہ اس کا منہ کنویں کی طرف ہوگا. سننا یہی واللہ العظیم اس آستانہ عالیہ کا, اس درگاہ شریف کا یہی درس ہے, اور اس آستانہ عالیہ کا یہی سبق ہے جو اس مرید نے جواب دیا. مرید باہر آیا, باہر آتے ہی اس دوسرے پیر بھائی کے آگے ہاتھ باندھے اور عرض کی آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا. یہ بات سننے کے بعد وہ مرید شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کی حضور امام غزالی نے یہ جواب دیا. فرمایا آج غزالی کے اندر صبر مکمل ہوا, غزالی کو بلاؤ. غزالی کو بلایا گیا. امام غزالی کو اسی وقت ان کے شیخ نے حلقہ خلافت عطا فرمایا, اور پھر وہ غزالی وہ بنے کہ جن پر سدرۃ المنتہا پر بھی کریمہ کا جانے جانا فخر فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ مرید ہونا ہے. محبوب الہ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہو, آپ بیٹھے تھے اور آپ کے دروازے کو, آپ کی چوکھٹ کو تھامے ہوئے حاضر تھے, اور انہوں نے 2 پاٹ تھے پکڑ کے رکھے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا یک در گیر محکم گیر, پکڑنے والے دروازے کو ایک ہی دروازے کو پکڑ, پھر مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا کہ تمہارا ہاتھ اس دروازے سے چھوٹے بھی نہ پائے. بس تمہارا کام ہے دروازے کو پکڑ کے رکھنا, پھر تمہارے شیخ کا کام ہے تمہیں مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالنا. ان آستانوں پر, آستانہ عالیہ پر حاضری کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو مٹا دینا, اپنے آپ کی نفی کر دینا, اپنے اس مہکتے ہوئے گلستان جمالیہ کے مہکتے ہوئے پھولوں. آپ تمام کا رشتہ وہ رشتہ ہے کہ جو روحانیت میں بند ہے. آپ کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو تصوف میں بند ہے. آپ کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو اس کے مصطفیٰ میں بند ہے. آپ کا رشتہ اور تعلق وہ رشتہ اور تعلق ہے کہ جو اللہ کی محبت اور اس کی یاد میں بند ہے. اس رشتے تک کوئی رشتہ نہیں پہنچتا. قیامت میں وہ بھائی جو تمہارے سلب باپ کے سلب سے پیدا ہوا یا پھر ان کا باپ پڑتا ہوا تم سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا. تمہاری ماں بھاگے گی, تمہارا بھائی بھاگے گا, لیکن نہیں بھاگے گا تو محمد مصطفیٰ کا غلام نہیں بھاگے گا. بھاگے گا نہیں تو وہ نہیں بھاگے گا جو ان روحانیت والے رشتوں میں بند ہے اور ان محبت والے رشتوں میں بند ہے. یہاں کا درس یہی ہے, محبت محبت محبت, اخلاق کردار کا عمدہ ہونا, شستہ ہونا, عالی ہونا. اگر کوئی
گالی بھی دے دے تو اسے پیار سے دیکھنا، اگر تمہیں کوئی برا بھلا بول دے اسے اچھے اخلاق سے بولنا، یہ یہاں کا پورا امتیاز ہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز جلالہ کی بارگاہ لم یزل میں ہم تمام عرض گزار ہیں، پروردگار عالم ہمیں اس نعمت عظمیٰ پر استقامت عطا فرمائے، اور ہم ہمارے شہر قریب اور ہمارے آقا و مولا ماہو و ملجا قبلہ حضور امام العاشقین سلطان الطاہر الشاہ محمد جمال الحق والدین آپ ارشاد فرمایا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس آستانہ عالیہ کا جو ترہ امتیاز ہے وہ فرماتے ہیں فقط اخلاق ہے، فقط عشق مصطفیٰ ہے، فقط ادب مصطفیٰ ہے، تعظیم مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، اور تمہیں جہاں کوئی دیکھے تو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے، واہ کیا بات ہے، اس محنی ہوئی گلی کا یہ حال ہے، تو پھر اس گلدستہ جمالیہ کا عالم کیا ہوگا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہمیشہ سنگیو یہ دعا مانگا کرو، اللہم انا نعوذ بکا من زوال النعمہ، اے اللہ تیری بلند اور بالا اور اعلیٰ بارگاہ میں ہم حقیر اور فقیر عرض گزار ہیں، پروردگار عالم یہ جو تو نے ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، یہ جو تو نے ہمیں کرم اور اپنی رحمت کا ایک وافر حصہ عطا فرمایا ہے، پروردگار عالم اس نعمت کو ہم سے صبح قیامت تک نہ چھیننا، ہمارے سینوں کو ہمارے آقا اور مولا کی عشق اور ان کی باتوں اور ان کے محبت اور ان کے طریقے پر چلاتے رہنا، یہاں تک کہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ پروردگارہ ہمیں اس دن سے پہلے اٹھا لینا کہ جس دن ہم اپنے شیخ کریم کے طریقے سے ہٹنے لگیں، اس لیے یہ راہ وہ راہ ہے جس پر ہمارے آقا نے ہمیں چلا کر سیدھا مصطفیٰ علی کملی والے جانے جانا کے قدموں میں ڈال اس راستے کو مولا ہم سے کبھی نہ چھیننا، ہم پہ ہمیشہ ہمارے سائیں اپنا فضل رکھنا، آپ ہی اپنا کرم رکھنا، ہم اس قابل نہیں، قبول فرمانا، والسلام علیکم الى یوم القیامہ۔